اب آخری مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پر بعض خواتین کا۔ ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا، جو سن 6 میں ہوئی، کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے مکے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط تھی، اور شرط مان دی تھی حضور نے۔ اس کے بعد معاملہ پیش آ گیا چند خواتین کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہے ان میں سے کوئی مدینے آ گئی، مطالبہ ہوا ان کا واپس کریں، جو مسلمان تھی ایمان لے آئی تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مردوں پر بحث تھی، ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے متعلق تھی، نساء کی نہیں، لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، اس لیے ہم ہجرت کر کے مکے سے آ گئی ہیں یہاں۔ اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہوں، مکے والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ اسکینڈلائز نہ کریں ہماری سوسائٹی کو، کچھ کر کہہ نہیں سکتے، لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے۔ پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہیں، شادی تو وہاں ہوئی ہے ان کی، تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لیے حلال ہے اس درجے میں کہ وہ ان سے نکاح کر سکیں، یا وہ رشتہ برقرار رہے گا؟ کافر جو ہے ان کی بیویاں یہ مسلمان ہو گئی، یہ آ گئی۔ تو یہ مسائل تھے خواتین کے کہ جن کو اس رکوع میں سورہ ممتحنہ کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا، قانونی طور پر باپ کا پلڑا بھاری ہے، باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو، ماں تو خلا ہی لے سکتی ہے، طلاق دے نہیں سکتی، اور اگر طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی، ماں کی نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت 3 درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے، خدمت میں 3 درجے فائق رکھ دیا ماں کو، اور کہا کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ تو کمپنسیشن ہوتی ہے، کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو، اسی کا نام بیلنس ہے۔ یہ ترازو کے یہ دونوں جو ہے، اگر بازو جو ہے یہ برابر ہے تو ایک سیر ادھر ڈالیں گے ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ترازو کی ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، تو چھوٹے میں اب کم ڈالنے سے، اور چھوٹے میں زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم، تب وہ، تو یہ بیلنس تو تب ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ یہ ہے معاملہ کہ جو یہاں پہ بیان ہوا۔ وہ بیلنس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے، اس کا متن قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کا کیا متن تھا، بیعت عقبہ ثانیہ کا متن کیا تھا، کیا بیعت لی تھی، کیا الفاظ تھے، بیعت رضوان کے موقع پہ کیا جو الفاظ کا تھے، کہیں نہیں، قرآن میں نہیں، احادیث میں مل جائیں گے۔ خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا متن بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے اب خواتین کا معاملہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اہل ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا ذرا امتحان لے لیا کرو، دیکھ بھال کر لیا کرو یہ واقعی مومن ہے، کچھ تھوڑی سی انٹروگیشن ہو، سرسری سی اندازہ ہو جائے۔ لیکن اللہ اعلم بایمانہن، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح تفتیش کر سکیں، تاہم پھر بھی کسی درجے میں ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعتاً ایمان والی ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہے، واقعتاً مومن ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو اب انہیں لوٹاؤ نہیں کفار کی طرف۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، نہ وہ اب ان کافروں کے لیے حلال رہی ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا، مہر دیا تھا، وہ لوٹا دو، یہاں سے دے دو، بھجوا دو۔ فلاں کافر، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، یہاں آ گئی ہے، اب یہاں تعلق ازدواج ختم ہوا، جو مہر تم نے دیا تھا وہ واپس کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے عدل و انصاف۔ جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر، جبکہ شام کے محاذ پر ذرا پیچھے ہٹنا پڑا، غالباً ابو عبیدہ کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالی عنہما، تو ایک شہر جس سے کہ جزیہ لے لیا گیا تھا، پھر چونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے ٹیکٹیکل موو کے طور پر وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، تو وہ سارا جزیہ واپس کر دیا۔
ہم جا رہے ہیں، اب آپ لوگوں کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے، ذمہ کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، نہیں کر سکتے، یہ رقم واپس۔ اور دھاڑے مار مار کر وہ روئے کہ یہ لوگ فرشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، لیکن یہ کہ ان کے جو انہوں نے مہر وغیرہ دیا ہوا ہے مسلمان عورتوں کا واپس کر لوٹا دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اے مسلمانوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ، اور اگر تمہاری بیویاں وہاں ہیں، کوئی رہ گئی ہیں ابھی کفر پہ ہیں، تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی انہیں طلاق دے دو، انہیں فارغ کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بس الو ما انفقتم، اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پر، جب ہمارے اور تمہارے درمیان وہ رشتہ ختم ہوا میرا مہر واپس کرو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ مانگ لیں، جو یہاں مسلمان عورتیں آ گئی ہیں ان کا مہر لوٹا دیا جائے۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر کوئی چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں، یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا، بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اور اس سے وہ کہتا ہے میرا مہر واپس کرو، وہ نہیں کرتی، وہ مہر واپس نہیں کر رہی، اسے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے مہر ادا کرنا پڑے گا، اس کے پاس پیسے نہیں۔ اس مسئلے کا حل بتایا۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے کچھ لوگوں کی طرف سے اگر انہیں یہ نقصان پہنچ جائے کہ انہیں وہ مہر واپس نہ ملے، فَعَاقَبْتُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، یہ کفار کے ہاں رہ گیا، وہ نہیں دے رہے تم مہر، فَعَاقَبْتُمْ، پھر اگر کہیں تمہارا ہاتھ پڑ جائے، کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے، کہیں سے تمہیں مال غنیمت یا مال فہ ہاتھ آ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو ان لوگوں کو کچھ دے دلا دو کہ جن کی بیویاں جاتی رہیں اس کفر اور اسلام کی وجہ سے، رشتہ جو کٹ گیا ہے، تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکیں، اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے مہر واپس کر دو، تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو مہر دیں گے تو تب ہوگا نا۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تمہارا ایمان ہے۔